بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حسب معمول حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی. ہر ہفتے کسی اہم موضوع پر، اہم موضوع میرے نزدیک تو وہ ہیں جو آپ کی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں اور جن سے روز کی زندگی میں، روز مرہ میں آپ کا تعلق جڑتا ہے یا تعلق پیدا ہوتا ہے یا واسطہ پڑتا ہے. ورنہ ہم ایسے بڑے بڑے موضوعات کو لیتے ہیں جس کا عام آدمی کی زندگی سے تعلق نہیں ہوتا. یہ معاملے جو روزانہ ہو رہے ہیں ہمارے درمیان، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی آگہی اس پروگرام کے حوالے سے آپ تک اویئرنیس ہونی چاہیے، آگہی ہونی چاہیے آپ کو. چنانچہ بہت سے موضوعات پر ہم نے گفتگو کی، جادو پر بات کی ہے، سحر پر، ٹوٹکے پر، دیگر موضوعات پر بہت تفصیل سے ہم گفتگو کرتے ہوئے. اب میں ایک اور مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنا ہوں. یہ ہماری سوسائٹی کا فی زمانہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور پہلے تو یہ کہتے تھے کہ کم پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ اور جنہیں ہم ناخواندہ کہتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے قابل لوگ ایسے معاملات میں شریک ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک نیا طریقہ جو ہے وہ آیا ہے. اس حوالے سے نیا طریقہ ہے، ورنہ طریقہ تو ہمارا پرانا ہے اور سنت طریقہ ہے. وہ ہے استخارے کا مسئلہ. گلی گلی کوچے کوچے استخارہ سینٹر کھل گئے ہیں، باقاعدہ جیسے ٹیوشن سینٹر کھل جاتے ہیں. جیسے میں نے عاملوں کی بات کی تھی، ہر گلی کے کونے پہ ایک ڈاکٹر اور دوسری کونے پر جو ایک عامل بیٹھا ہوا تعویذ گنڈے کر رہا ہے. اسی طرح ہر گلی کے نہیں تو کم از کم تیسری گلی اور چوتھی گلی کے بعد جو ہے ایک استخارہ سینٹر کھلا ہوا ہے. اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا سروے کر کے دیکھا تو یہ پتا چلا کہ ایسا بھی ہے کہ اگر ارجنٹ استخارہ کرانا ریڈی میڈ تو اس کے ریٹ کچھ اور ہیں، اور اگر آرڈنری کرانا ہے تو اس کے ریٹ کچھ اور ہیں، اور اگر بس یوں ہی کرانا ہے تو اس کے ریٹ کچھ اور. ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں لوگوں نے. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے اور جس سے لوگ بیوقوف بن بھی رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر بات ہو، اور اگر آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں تو ذرا توجہ فرمائیے گا کہ استخارہ ہوتا کیا ہے، اور استخارے کو یہاں تک لا کر کیا ہم گناہ کے مرتکب نہیں ہو رہے. گلی گلی کوچے کوچے میں ہم نے استخارے کے نام سے جو کام کیا ہوا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ ہر جگہ جو ہے وہ ایک استخارہ ہو رہا ہے. حد یہ ہے کہ جو جادوگر ہے، جو سفلی عمل کر رہا ہے، جس کا ایمان ہی ختم ہو چکا گندگی کرتے کرتے، وہ بھی اپنے پیشنٹ کو، جو سو کالڈ پیشنٹ ہیں، اس کو بلا کے کہتا ہے کہ اچھا میں استخارہ کر کے بتاؤں گا. تو اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، وہ پھر استخارہ کا. تو پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیے کہ استخارہ اصل میں ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. آپ نے سوال کیا کہ استخارہ کیا ہے لوگوں کے حوالے سے، تو شاید بہت سارے ناظرین سن کے ہنس رہے ہوں کہ ہمیں تو پتہ ہے استخارہ کیا ہے. جی. کوئی اہم بات ہے جو پوچھ لی انہوں نے. تو واقعی ایک بات جب لوگوں میں مشہور ہو جائے تو پھر بعض اوقات اصل بھی چھپ جاتی ہے. اصل جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی تعلیم دی ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا لغوی معنی دیکھیں، لفظی معنی دیکھیں تو استخارہ خیرن سے بنا ہے. اور خیر کو جب باب استفعال پہ لے کر آئے تو وہ استخارہ بنا، جس کا مطلب ہے کہ خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، اچھائی طلب کرنا. کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے حق میں بہتر کیا ہے، آپ وہ کام کر لیں. اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، مشاورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دلائی. حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ سکھایا کرتے تھے. ہر معاملے میں استخارہ سکھایا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح روایت ایک جو کہ امام احمد نے، امام حاکم نے، امام ابو یعلا نے، ابن حبان نے، بلکہ ترمذی شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من سعادت ابن آدم استخار اللہ،
استخارۃ اللہ کہ ابن آدم انسان کی سعادت مندی میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے، مشورہ کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ اور بندے کی سعادت مندی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی قضا پہ راضی ہو جائے، اور فرمایا کہ بندے کی بدبختی یہ ہے کہ وہ استخارے کو چھوڑ دے، اور اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پہ ناراض ہو۔ اب اس کے بارے میں جو احادیث آئی کہ ہر بات میں ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے، تو وہ اصل میں ہوتا یہ کہ مستقبل میں کوئی کام کرنا ہو اور وہ کام ہمارے لیے بہتر رہے گا نہیں بہتر رہے گا، ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے حوالے سے انسان استخارہ کرتا ہے۔ باقی کس کس معاملے میں استخارہ کرنا چاہیے جس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، ابھی تو میں پوچھوں گا نا کہ کس کس معاملے پہ کرنا چاہیے، اس کا رزلٹ آئے تو کس کے نتائج پہ کہاں جو ہے وہ سکونت اختیار کرنی چاہیے۔ کیا اس امت کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علاوہ بھی کسی امت کو یہ نعمت نصیب ہوئی تھی؟ دیکھیں اس حوالے سے تو میری نظر سے تو کوئی ایسی چیز گزری نہیں ہے کہ جس میں ذکر آیا ہو کہ پچھلی امتوں کو بھی استخارے کی دولت عطا کی گئی ہو، لیکن یہ ہے کہ اس امت میں ضرور یہ بات ثابت ہے۔ دوسری امت کا نہ ممانت کا نظر آیا نہ اس بات کا پڑھا نہیں ہم نے کہیں، تو میرے ذہن میں یہ کہ شاید کیا حقیقتاً صرف یہ اسی امت کو یہ نعمت نصیب ہوئی ہے؟ اس امت کو یقیناً ایسی بات ہی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ولایت کے جو درجات اس امت کو ملتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کے ذریعے سے، وہ پچھلی امتوں کو نہیں ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واسطہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہمارے درمیان میں، تو بہرحال یہ اچھا، تو اب آپ فرما رہے تھے کہ استخارہ جو ہے یعنی آئندہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ استخارہ ہے۔ یہ کہنا کہ جناب میرے ساتھ کیا ہو گیا یا کہ مجھ پہ کس نے کچھ کروا تو نہیں دیا، تو وہ استخارہ نہیں ہے۔ لوگ اس کو استخارہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مجھ پہ جن ہے یا جادو ہے، ذرا استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ وہ استخارہ نہیں ہے، وہ بلکہ آپ کہہ لیجئے ایک عمل ہے جس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ جناب اس پر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس کی شرعی حیثیت ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ بحث ہے۔ اگر وہ جائز طریقے سے کیا جائے تو جائز ہے، اور ناجائز طریقے سے کیا جائے تو ناجائز ہے۔ اس پر بھی بات کرنا۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے، چلیے یہ بات تو طے ہو گئی۔ ناظرین آپ ذرا ایک چیز نوٹ کر لیجئے، آپ بہت توجہ کے ساتھ، میں مفتی صاحب کو اس طرف لا رہا ہوں، اور خاص طور پر اس لیے مفتی صاحب نے ایک بات تو کہہ ہی دی نا، اور آپ کے لیے اور میرے لیے کہیے کہ یہ پوچھنا کہ صاحب کیا مجھ پہ جادو ہوا ہے، کیا مجھ پہ کسی نے بندش کی وغیرہ، یہ استخارہ نہیں ہے، اور اس کا جو یہ معلوم کرنے کے جو طریقے ہیں وہ دوسرا علم ہے، اس کا براہ راست استخارے سے کوئی تعلق۔ مجھے اب یہ ارشاد فرمائیے کہ استخارہ کرنے کا ناظرین کو میں چاہوں گا کہ آج بتا دیا جائے کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں استخارہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ہم احدکم بامر فلیرکع برکعتین من غیر الفریضۃ، جب تم میں سے کسی کو کوئی خاص معاملہ پیش آ جائے یا کسی کام کا ارادہ تم نے کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نفل کی 2 رکعتیں پڑھ لے۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد پھر حدیث شریف میں دعا بتائی گئی۔ اچھا، اس نفل کی 2 رکعتوں میں کیا پڑھے؟ تو بعض بزرگوں نے اپنے تجربات سے بعض صورتیں بیان کی ہے، لیکن بہرحال کوئی بھی صورت آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے۔ پھر اس کے بعد جب آپ سلام پھر لیں تو قبلے ہی کی جانب منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھتے ہوئے وہ استخارے کی مشہور دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے وسیلے، انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے وسیلے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ صحیح۔ پھر یہ پوری دعا ہے، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کہ تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں، فرمایا تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا میں جانتا نہیں ہوں، وَأَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُیُوبُ، اور تو بہت علم والا ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، تو پھر اس کو میرے لیے مقدر کر دے۔ تو اس طرح یہ پوری ایک دعا ہے، ایک دعا ہے پوری، یعنی نفل پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ دعا یہی ہے کہ اگر جو چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اسے میرے لیے مقدر کر دے۔ اچھا، یہ تو ایک مشہور طریقہ ہے جو مشہور حدیث میں آیا، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، جیسے آپ نے ریڈی میڈ کا لفظ استعمال کیا، تو بات یہ حاضر استخارہ چاہیے۔ دیکھیں استخارہ تو ہم پہلے بتا چکے ہوتا کیا ہے،
اچھا یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا، جو طریقہ کے ساتھ نفل پڑھیں گے، نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، تو اس کے بعد ریزلٹ کے حصول کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں ریزلٹ کے لیے عام طور پہ جو بزرگوں نے طریقہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان رات میں کام کرے یا دن میں کرے تو اس کے بعد پھر بغیر بات چیت کیے سو جائے قبلہ رخ ہو کر سنت کے مطابق۔ اب اگر خواب میں کچھ اچھے علامات آ جائیں، مثلا سفید یا سبز رنگ آ جائے، تو گویا کہ آپ کو اس کام کی پرمیشن ہے، آپ کے لیے بہتر ہے وہ۔ اور اگر اس کام میں سیاہ یا سرخ رنگ نظر آئے یا اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے وہ کام۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، پھر آ کے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہر جگہ تیری کا ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے استخارے پر۔ استخارہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے امت کو استخارہ کرنے کی تعلیم فرمائی ہے اور اس کی تاکید بھی کی ہے اور اس کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ مفتی صاحب نے اس سلسلے کے میں پہلا طریقہ جو ہے وہ ہمیں بہت سے طریقے رائج ہیں، جو طریقہ ہے سنت طریقہ وہ بتایا مفتی صاحب نے۔ مفتی صاحب سلسلہ جاری تھا کہ ہاں، لیکن میں پھر واپس وضاحت کر دوں آپ کی اس بات میں کہ استخارے سے مراد یہ ہے کہ آئندہ آپ کو جو کام کرنا ہے اس سے متعلق مثال کے طور پر نکاح کرنے جا رہے ہیں، جی ہاں، یہ رشتہ کیسا رہے گا، صحیح بہتر ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے استخارہ کرے۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہاں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو جناب اس کے لیے استخارہ کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ نقصان ہو گیا کاروبار میں تو اس کا سبب کیا تھا، اس کا استخارہ کروا لیں، یہ استخارہ نہیں ہے۔ صحیح، استخارہ تو آئندہ کے کام کرنے سے متعلق ہوتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور اسی کا نام استخارہ ہے۔ اچھا یہ تو سنت ہے، مطلب ہر اہم کام کے لیے، مطلب ہم سفر پہ جا رہے ہیں استخارہ کر لیں، ہم جنگ پر جا رہے ہیں استخارہ کر لیں، جی جی، تو یہ تو مطلب بالکل ایسی بات ہوگی، ہم کوئی کام بھی شروع کریں گے تو جب اللہ سے مشاورت کر لیں گے تو برکت آ جائے گی اس میں، جی جی، بالکل، اور اللہ کی سپورٹ مل جائے گی ہمیں۔ جی جی، تو یہ تو بہت بس یہ ہے کہ جو انسان پہ فرض ہے اس کا استخارہ نہیں کر سکتا، مطلب کہ حج فرض ہے وہ تو جانا ہی ہے، ہاں، وہ اس استخارہ حج پہ جاؤں یا نہیں جاؤں، ہاں، تو وہ تو یقینی فرض ہے، آپ کو اس کا استخارہ نہیں ہوگا۔ اس کا یہ ہے البتہ ہو سکتا ہے حالات کے اعتبار سے کہ حالات کے اعتبار سے اب سفر کرنا مناسب ہے یا بعد میں سفر کرنا مناسب ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یا نماز پڑھنی اور فرض ہے اس کا استخارہ نہیں ہو سکتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ یار فلاں مسجد میں جاؤں یا فلاں مسجد میں جاؤں کیونکہ یہ حالات کے اعتبار سے میرے لیے کون سا بہتر ہوگا، اس کا ہو سکتا ہے استخارہ۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ مسلمتوں پر ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا حرام جائز نہیں تھا، کیا اس امت پر بھی ایسا ہے؟ کیا کچھ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر سے کہو ذرا۔ مچھلی پکڑنا مسلمتوں پر ہفتے کے دن پکڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا نا؟ اچھا چلے، اچھا یہ بہن عالیہ ہیں لاہور سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عالیہ السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم محمود بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا کرم۔ لاہور کا موسم کیسا ہے؟ لاہور کا موسم آج بہت خوشگوار ہے، ماشاء اللہ، مبارک ہو۔ آج کے خیر ہوں پر۔ اچھا چلیے، ہاں ہاں جی، وہ بھائی میں نے منت کے روزے کا پوچھا تھا نا آپ سے، ہماری دونوں ٹائم لڑ چلی گئی تھی، ہاں، ذرا وہ دوبارہ بتا دیں۔ کیا پوچھا تھا، ریپیٹ کیجیے گا۔ منت کے روزے کا کیا وہ شرعی حکم میں کیا ہے؟ اچھا منت کے روزے کی شرعی حکم، اچھا ٹھیک ہے۔ جی جی، اور میں نے پوچھنا تھا قضاء عمری کا طریقہ بتا دیں، قضاء عمری کا طریقہ بتا دیں۔ قضاء عمری بتا دیتے ہیں، ہر پروگرام ہم بہت بتایا ہم نے طریقہ، اور پتہ نہیں کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی، پھر بتا دیتے ہیں چل کے۔ اچھا چلیے، بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہیں کراچی سے، ذرا ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعا چاہیے۔ پہلے اپنا خوبصورت سا نام بتائیے۔ میں کراچی کے علاقے رنچو لائن سے ایرانی بات کر رہا ہوں۔ ایرانی؟ جی، اچھا چلیے۔ مفتی ابو بکر کو، آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے محمود غزنفی ہیں، ایک وہ بادشاہ ہے وہ ہے یا؟ یہ جو سامنے بیٹھا ہے وہی ہے۔ اچھا اچھا جی جی، تو سوال بتائیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تصویر سے جو اشتہار سے نکالتے ہیں وہ صحیح ہے، یا آنکھ بند کر کے قرآن کھول دیا، جو آیت سامنے آئی وہ ایک آیت پڑھ دی اور بولا یہ استخارہ، یہ صحیح ہے؟ اچھا اس پہ بات کرتے ہیں، یہ تو میرے ذہن میں ہے، میں خود ہی پوچھوں گا، آپ کا نام لے کے پوچھ لوں گا۔ چلیے بہت شکریہ، بات کرتے ہیں۔ اچھا جی مفتی صاحب،
تو آپ کا گفتگو جاری تھی. ہاں تو وہ تو استخارے کی وضاحت تو ہم کر چکے کہ استخارے سے مراد آئندہ کے کام آئندہ کے کام کے لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معاونت کر لیجیے, مشاورت کر لیجیے. اچھا یہ بات تو ٹھیک. یہاں تک کہ بزرگان دین کو نمک کی ضرورت ہوتی تھی اس کے لیے بھی استخارہ کر لیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جو چیز بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. بہرحال تو اب یہ تو تھا ایک طریقہ, لیکن انسان کو بعض اوقات فوری طور پہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے فوری طور پہ اس کو استخارے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس کے لیے ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انس, جب تمہیں کوئی اہم کام پیش آئے تو تم آنکھیں بند کر 7 مرتبہ کہو اللہم خرلی واختر لی. اللہم خرلی واختر لی. جی ہاں, خرلی واختر لی, خرلی واختر لی. آنکھ بند کر کے باوضو انسان ہو اور آنکھ بند کے 7 مرتبہ یہ کہے اور اس کے بعد اپنے دل پہ غور کرے, جو پہلا خیال آئے اس کام سے متعلق اس کے اوپر عمل کر لے. تو یہ فوری استخارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم فرمایا ہے. اللہم خرلی واختر لی, واختر لی. ہاں یہ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں لوگ اس دعا لکھ کے لیا لیے. نا, میں نے اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں اللہم خرلی واختر لی, آنکھیں بند کر کے 7 مرتبہ. یہ فوری کوئی ایسی ایمرجنسی. یہ میرے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کاشف صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو کاشف. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے جو استخارے کے بارے میں بات کی ہے, اس میں جو آپ کی تقدیر میں ہوتا ہے استخارے میں وہ چیز آپ کو دکھائی جاتی ہے یا جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے؟ ایک تو میرا یہ کوشچن ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کلرز کا بتایا تھا کہ سفید رنگ اور سبز رنگ جو ہے وہ بہتری کی مطلب علامت ہوتا ہے. تو اس میں یہ پوچھنا ہے کہ اگر 2 چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہو کہ آیا یہ کیا جائے یا یہ کیا جائے. اچھا ٹھیک, کیا لائن کٹ گئی؟ اچھا اچھا صاحب, یہ جھنگ سے عباس صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی عباس صاحب کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا, 4-5 سال ہو گئے ہمیں اس کا جواب نہیں ملا. پلیز میرا آپ مجھ سے پوچھے, میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا. جی پلیز, بڑی مہربانی. سر میرے 2 بہنوئی تھے, تو ایک میرے بہنوئی فوت ہو گئے, تو ان کی مسز کا اور ان کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میرے دوسرے بہنوئی نے لے لی. تو انہوں نے ان کی جو پراپرٹی تھی وہ ساری کی ساری جتنے کی تھی وہ انہوں نے سیل کر کے اپنے پاس وہ پیسے رکھ لیے اور میری بہن کی اور ان کے بچوں کی کفالت کرنی شروع کر دی. کچھ عرصے کے بعد کچھ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے, انہوں نے میری بہن کی ان کے ساتھ شادی کر دی جو میرے کر دی. کچھ عرصے کے بعد کچھ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے, انہوں نے میری بہن کی ان کے ساتھ شادی کر دی جو میرے رشتہ دار خالہ کے بیٹے تھے. ہم نے 30-35 سال پہلے میری امی کی اور ان کی لڑائی ہو گئی تھی, چھوڑ دیا تھا. وہ یعنی کہ نشہ کرتے تھے, ان کے ساتھ بیاہ دیا, انہیں ان کے ہسبینڈ کی پراپرٹی میں سے حصہ بھی دے دیا, بچے اپنے پاس رکھ لیے, ان کی کفالت شروع کر دی. لڑائی جھگڑے ہوئے, کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے ان کی بچی کے اوپر, بس اللہ میاں معاف کرے مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, الزام وغیرہ لگائے, جو بھی کیا انہیں اپنے گھر سے نکال دیا. اب میری باجی بھی یعنی کہ بہت تنگ ہیں, ان کی بچی کو بھی نکال دیا گیا اور اب وہ کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں. اور اب مجھے یہ آپ بتائیں کہ اس کا شریعت کے مطابق کیا انہوں نے کرنا یہ حق تھا, کیا اللہ تعالیٰ انہیں کوئی ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. آپ کی بات سمجھ میں آئی, میں اسے دوسرے طریقے سے پوچھ لیتا ہوں. یہ یاسر صاحب سے ذرا بات کر لوں, آزاد کشمیر سے. السلام علیکم یاسر صاحب. السلام علیکم. میں مفتی صاحب سے یہ پتہ کرنا ہے کہ مجھے بہت عرصے سے میں بیمار ہے. جی میں بہت عرصے ہے. آج ایک مولوی کے پاس گیا یا کوئی پیر فقیر کے پاس گیا, اس نے بولا کہ آپ مجھے پیسے دے دیں, میں مشک زعفران لے کے آتا ہے, آپ کے اوپر کوئی جادو ہے وہ میں یہ نکلوا کر کے دے دوں گا, زندگی بھر آپ کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا ہے. اچھا کیا وہ کسی کے پاس گئے تھے, اس نے کہا پیسے ویسے دے دو, میں معلوم کروا دیتا ہوں آپ کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ تھا. خیر بات کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب تو پہلے ان کالرز کے جوابات دے دیجیے, میرا خیال ہے پھر میں اپنے سوالوں کی طرف آؤں گا. اچھا یہ انڈیا سے ایک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جمیل صاحب, ان سے بات کر لیں ورنہ ان کی لائن ڈراپ ہو جائے. جی جمیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت 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 مبارک ہو آپ لوگوں کو, کیو ٹی وی آباد رہے انشاءاللہ. بہت سے کام ہو رہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ انڈیا میں بھی اسے ایک چینل اسٹارٹ کریں کہ ساؤتھ انڈیا والے کے لیے تو مختلف زبان ہوتے ہیں ادھر,
تمل تیلگو کنڑ مختلف زبانوں سے ان لوگوں کے لیے خاص چاہیے. چلیے انشاءاللہ دعا کیجیے ہو جائے گا. انشاءاللہ. مجھے پوچھنا ہے وہ ابھی مفتی صاحب نے بتا رہے تھے اللہ خرلی اخرلی. ہاں جی اس کا معنی تھوڑا بتائیے گا مہربانی. اللہم خرلی وخترلی ہے مفتی صاحب, صحیح کیا نا میں؟ وقترلی وخترلی. اچھا جی اس کا معنی تھوڑا بتا دیجیے. مفتی صاحب معنی بتا دیجیے. کہہ رہے ہیں یعنی یہ کہ اللہ میرے لیے خیر کرے, خیر کر دے اور مجھ سے خیر کرا دے. ہاں اللہ تعالیٰ میرے کام کے لیے خیر کا معاملہ کر دے, بس یہ اس کا. چلیے اور کوئی سوال تو نہیں پوچھنا؟ اچھا میں فی الحال سے نہیں ہے انشاءاللہ. چلیے بہت شکریہ آپ کی محبت کا, بہت شکریہ کیو ٹی وی کے لیے. اچھا مفتی صاحب, ہماری بہن نے پوچھا کہ ہفتے کے دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے غالباً مچھلیاں پکڑنا منع تھا. ہاں جی جی, وہ کہتی کہ اب بھی کوئی ایسی صورت نہیں ہے, بلکہ جو اس کو سمجھے کہ جناب اب بھی مچھلیاں پکڑنا اچھی بات نہیں ہے تو اس میں یہودیت کی بو پائی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن السلام مسلمان ہوئے تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ اونٹ کا گوشت یہودیوں کے یہاں پہ منع تھا, اب اسلام مسلمان ہو گیا, اب کھاؤ اونٹ کا گوشت. تو اب یہ یہودیوں کی پابندی تھی, ہم پر پابندی نہیں ہے. ہم تو ہفتہ اتوار پیر خوب مچھلیاں پکڑتے جی ہیں. جی, اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, وہ استعمال کیجئے. اچھا حضرت اچھا یہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب عالیہ ہیں لاہور سے, اور منت کے روزے کے بارے میں نے پوچھا, اس کا شرعی حکم, اس کا طریقہ. دیکھیں منت کا روزہ یہ ہے کہ جب منت مانیں گی اور جائز کام کی منت ہے تو روزہ لازم ہو جائے گا. اور یا تو وہ معلق ہوگی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں منت کے روزے رکھوں گی تو روزے رکھنے پڑیں گے. اچھا ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, پھر آ کے بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین, وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. عالیہ ناراض کیوں ناراض ہو رہے ہیں عالیہ؟ میں اصل میں وقفے پر گیا تھا, آپ کی بات کاٹ کر گیا تھا, وہ بات ختم نہیں کی. ابھی ذرا کالر سے بات کر لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم, یہ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم انکل. جی انکل میں آج سے بات کروں کوئٹہ سے, میرے 5-6 سوالات ہیں. 5-6؟ جی جی. اچھا ٹھہر کے بتا دو جلدی جلدی. جی پہلا سوال تو یہ ہے انکل کہ اگر کوئی بچہ والدین کے دباؤ میں آ کے قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے اور اس کا ذہن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو یاد رکھ سکے, تو ایسے, اور وہ بچہ بھرپور کوشش بھی کرتا ہے کہ میں اب قرآن پاک کو یاد رکھوں, تو ایسے بچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ روزے محفر کیا معاملہ فرمائے گا, اور ان والدین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. اچھا دوسرا سوال یہ کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا گستاخی ہے؟ اچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی اچھا کیا ڈراپ ہوئی لائن یہ؟ چلو افروز ہمارے ساتھ. ہلو جی. تیسرا سوال یہ ہے کہ عورت, میں نے سنا ہے کہ عورت پر حج کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس کے پاس محرم کا بھی خرچہ ہو, لیکن اگر کوئی عورت اپنی کمائی کے پیسوں سے اور محرم اپنی کمائی کے پیسوں سے حج کر جائے تو اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا. اور چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی مرد کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنی بیوی کو حج کروا سکے اور بیوی کو حج پہ جانے کی خواہش بھی ہو, لیکن جو ہے مرد کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے حج کرے, تو مرحوم والدین کی طرف سے حج کرے, تو زیادہ بہتر صورت کیا ہے کہ وہ بیوی کو حج کروائے یا پھر جو ہے اپنے مرحوم والدین کی طرف سے حج کرے, اور اگر وہ بیوی کو حج کرواتے ہیں تو کیا یہ احسان کے ذمے میں آئے گا؟ اچھا. اور پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے کچھ روزے اور نماز رہتے ہوں اور وہ شخص وصیت کر جائے کہ میرے ذمے جو ہیں اتنی نمازیں ہیں تو میرے مال سے ان کا اتنا فدیہ ان کا ادا کر دینا, تو کیا شریعت مطہرہ نے کوئی حد رکھی ہے کہ مال کے کتنے حصے سے جو ہے فدیہ اس کا ادا کیا جائے گا؟ اور اگر کوئی حد رکھی ہے تو لیکن وصیت کرنے والی کی نمازوں کا فدیہ یا روزوں کا فدیہ ابھی تک رہتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا کہ کیا وارث کو اپنے مال سے وہ فدیہ ادا کرنا ہوگا؟ اچھا بس نا چلو صحیح ہے. اب یہ افروز خاتون ہے انڈیا سے, ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. میرے شوہر نے ایک زمین خریدی تھی, اس سے پہلے انہوں نے تفتیش کر لی کہ جس کی وہ زمین ہے کسی اور کو اس نے بیچی تو نہیں ہے. پوری تفتیش کرنے کے بعد, لیگلی معلوم کرنے کے بعد کہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا. پھر اس کی رجسٹری ہوئی, داخلے والے جو گئے انٹری ہوگی,
اسٹیٹ 2 میں. اس کے بعد سے جب ہم نے اس سے قبضہ کرنے کی کوشش کی تو کچھ لوگ آگے کہنے لگے کہ زمین تو ہم نے 20 سال پہلے خریدی تھی. اور جنہوں نے وہ زمین بیچی تھی انہوں نے کہا کہ میرے 3 یا 4 ٹکڑے اس سے لگے ہوئے, یہ زمین ان کی نہیں ہے, میں نے انہیں نہیں بیچی ہے, اور وہ دوسری زمین بیچی ہے اسی حصے سے لگی ہوئی, یہ زمین ان کو نہیں بیچی. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہی بیچی, اور ان کے پیپر سے یہ معلوم نہیں پڑتا کہ یہ زمین ان کی ہے یا نہیں, اس میں 4 حصوں میں کون سی زمین ان کی 4 ٹکڑوں میں. پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ پوچھنا بھی یہ چاہ رہی ہوں کہ 20 سال پہلے جو بول رہے ہیں کہ 20 سال پہلے لیے. ہیلو, لائن ڈراپ ہوئی. اچھا مجھے صاحب میں ذرا پہلے سوالوں کی طرف آ جاتا ہوں. یہ عالیہ بہن کی جو ہے ان کے منت کے روزوں کا آپ فرما رہے ہیں. میں نے بتایا کہ منت کے روزے اگر کنڈیشنل تھے تو منت پوری ہو گئی تو روزے رکھنا فرض ہے, چاہے 20 سال بعد پوری ہو, اور اگر پوری نہ ہوئی تو وہ پھر لازم نہیں ہے, روزے نہیں لازم ہے. اچھا اچھا, کراچی سے ہمارے بھائی ایرانی نے قضاء عمری کا طریقہ پوچھا. قضاء عمری کا طریقہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا, جس طرح کی نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح نماز ادا کی جائے گی. بس یہ ہے کہ قضاء عمری میں فرائض اور واجبات کی قضا کی جائے گی, البتہ فرض اور وتر پڑے جائے. جی ہاں, اور البتہ مختصر کرنے کا ایک طریقہ ہے, تو وہ اس کے لیے ہمیں خط لکھ دیں اسی ایڈریس پہ ہمارے پروگرام کے, انشاءاللہ ان کو ریٹرن میں سارا کا سارا طریقہ ہم بھجوا دیں گے. اچھا, ایرانی بھائی نے کراچی سے پوچھا کہ یہ 2 طریقے رائج ہیں, ظاہر ہے وہ میں بھی پوچھنے والا تھا آپ سے, اب ان کے حوالے سے پوچھ لیتا ہوں کہ ایک تو طریقہ وہ ہے کہ وہ تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور وہ جو ہلنے لگتی ہے تسبیح تو اسے استخارے کا فائنل سمجھا جاتا ہے, اور ایک طریقہ یہ کہ قرآن حکیم کے اوراق کھولے اور جو آیت نکل آئے اس سے جو ہے وہ مفروضہ قائم کر لیا کہ یہ صحیح ہے. یا اصل میں یہ تسبیح کے ذریعے جو استخارہ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا بندہ کیا پڑھ رہا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے اسما پڑھ رہا ہے, تو ایسی صورت میں تو پھر تو وہ اس کا نیک پھل کہلائے گا کہ جناب یہ اس کے لیے بہتر ہے کام, تو وہ درست ہے. بلکہ اس میں آپ کے وصف کی نیت کرے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ جس کی بہت تعریف کی گئی ہے. صحیح. عورت اگر حج کرنے جاتی ہے تو محرم کا خرچہ بھی وہ خود ہی, محرم کا خرچہ بھی خود اٹھائے گی, اور محرم اگر اپنے پیسوں سے اس کے ساتھ چلا جائے. ہاں دیکھیں, وہ فرضیت کے لیے کہ عورت کے پاس اتنا ہو کہ جناب محرم کا بھی خرچہ ہو, لیکن اگر کوئی محرم کا اپنا خرچہ موجود ہے اس کے اپنے پاس اور خاتون کے پاس بھی موجود ہے اور جا کے فرض نیت سے ادا کرے گی, فرض ادا ہو جائے گا اس کا. اور مرد جو ہے وہ بیوی کو حج کرا سکتا ہے, اور جبکہ اس کے والدین کا بھی حج بدل کرنا چاہتا ہے تو وہ بیوی کو حج کرائے یا والدین کی طرف سے. لیکن بیوی اگر واقعی صاحب استطاعت ہے, اور عام طور پر خواتین کے پاس سونا وغیرہ ہوتا ہے تو صاحب استطاعت ہوتی ہیں خواتین, مگر ہوتی ہیں وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ جناب ہم پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سب بھی ہوتی ہے. زکات بھی میاں ادا کرے گا, زیور یہ استعمال کرے گا, زکات میاں شوہر کرے گا, قربانی شوہر کرے گا, جناب یہ پیسہ یہ استعمال کرتی ہیں. تو بہرحال اگر وہ خاتون ان کی بیوی صاحب استطاعت ہے اور شوہر کہتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو اپنے زیور کو بیچ دے اور پھر حج کرنے چلی جائے, یا اور کوئی پراپرٹی اس کو بیچے حج کرنے چلی جائے. لیکن یہ بات یہ کہ ماں باپ کے لیے حج بدل کروانا چاہ رہے ہیں, تو اگر ماں باپ کے اوپر فرض ہو چکا تھا انہوں نے ادا نہیں کیا اور بیوی پہ فرض نہیں ہے تو بہتر ہے ماں باپ کا ادا کریں. اور اگر ماں باپ پہ فرض نہیں تھا لیکن بیوی پہ فرض ہو چکا ہے تو اب بہتر یہ کہ بیوی کو حج کروائے. اور اگر دونوں پہ فرض نہیں تھا, نہ بیوی پہ فرض ہے نہ ماں پہ فرض ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ ماں باپ زیادہ نیکی کے حقدار ہیں اولاد کے لیے, تو اپنے ماں باپ کی طرف سے ادا کرا دے, بعد میں پھر موقع ملے بیوی کو ادا کرا دے. اچھا, کیا بیوی کو جو اپنے خرچ پہ حج کراتے ہیں یہ احسان ہے؟ دیکھو یہ بہرحال احسان کی ایک صورت تو ہے کہ شریعت نے آپ پہ لازم نہیں کہ آپ اپنی بیوی کو حج کروائیں. شریعت نے آپ کا نان و نفقہ جو ہے اس کا جو نان و نفقہ آپ کے ذمہ میں رکھا ہے. اب اگر آپ ایکسٹرا کروا رہے ہیں تو یہ ایک آپ کی نیکی ہے, بلکہ حدیث میں آیا کہ جو لقمت وہ اپنی بیوی کے منہ میں حلال کمائی سے ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے, تو یہ کہیں کو نہیں صدقہ ہوگا. روزے نماز کے لیے کوئی یہ وصیت کر جائے کہ صاحب اس کی جائیداد میں سے فدیہ دے دیا جائے, لیکن اگر اس کی جائیداد ہی نہ ہو, وراثت ہی نہ ہو, تو پھر فدیہ کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں, اگر واقعی اس کے اوپر وہ چیزیں یعنی جن چیزوں کی وصیت کی تھی اور فرض تھی وہ, تو اب تو واجب ہے اس کے اولاد پر کہ اس کے 1/3 مال میں سے, اگر مال ہے تو 1/3 میں سے اس کی وصیت کو پورا کریں. اور اگر 1/3 خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کی وصیت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اب اس کے اولادوں پہ لازم تو نہیں ہے کہ وہ اپنے حصہ جو 2/3 باقی جو ان میں وراثت کے طور پر تقسیم ہوگا اس کو بھی وصیت میں استعمال کرے. لیکن اگر اپنے ماں باپ سے محبت ہے, ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے حصے کو بھی ماں باپ پہ قربان کریں.
افروز خاتون نے انڈیا سے پوچھا تھا کہ شوہر نے زمین خریدی تھی اور 20 سال کے بعد اس کے دوسرے دعوے دار آ گئے اور اس کے کوئی کاغذات تو ملے نہیں، تو اس زمین کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھو اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اگر لوگوں کو صرف دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے دعووں کو پورا کر دیا جائے تو لوگ ان کے لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کے دعوے کریں گے. تو آپ نے اصول بیان کر دیا کہ البینۃ علی من ادعا، جو دعویٰ کرے وہ 2 گواہ پیش کرے جو شرعی اعتبار سے جن کو گواہ مانا جاتا ہے. والیمین علی من انکر، اور جو انکار کر رہا ہے کہ بھئی یہ تمہاری زمین نہیں ہے، تو اگر وہ گواہ پیش نہیں کرتا تو انکار کرنے والا قسم کھا کر کہہ دے کہ بھئی یہ تمہاری نہیں ہے، تو پھر اس کی بات مان لی جائے گی. اچھا یہ بتائیے کہ نتائج کا طریقہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ استخارے کے بعد یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. جی جی. یہ جو اب آپ نے خود ہی اس پہ بنا دیا کہ صرف ہاں اور نہیں میں جواب آتا ہے، اور یہ جو ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا استخارے میں. ہاں نہیں یہ برال دیکھیں بات یہ ہے کہ روحانیت کے اپنے اپنے مراتب ہیں، اور جب انسان اپنے آپ کو کثافت سے نکال کے لطافت کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس پہ تو بہت ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. لیکن یہ گلی کونوں پہ بیٹھے ہوئے جو نمازیں بھی پوری نہیں پڑھ رہے، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، احکام پہ بھی پوری نہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو اور میں نے دیکھا ایسے ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. 3 دن میں کر دوں گا. ہاں ایسی چٹکیاں بجا کے. اچھا یہ بتائیے کہ استخارہ جو ہے وہ خود کرنا چاہیے یا دوسروں سے کرنا چاہیے؟ ہر آدمی چلاتا ہے کہ بھائی میرا ذرا استخارہ کر دینا. دیکھیں بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا استخارہ کون کر سکتا تھا؟ جی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا لاؤ میں استخارہ کر کے دوں تمہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ حدیث میں آتا یعلمون الاستخارہ تھا، ہم کو استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے. ایک روایت میں تو یہ باقاعدہ الفاظ ہے فی الامور کلیہ، تمام معاملات میں. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی ہے کہ لوگ خود اپنا استخارہ کریں. اصل میں شیطان اور نفس لوگوں کے اور اللہ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے. استخارہ کرے گا تو بندہ مراد یہ کہ وہ اللہ سے بات کرے گا، ایگزیکٹلی اللہ سے پوچھے گا اے اللہ میرے لیے بھرا کر دے. لیکن نفس و شیطان بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کو اللہ تک جانے نہ دو، اس کو ادھر ادھر نکال دو، دوسروں کو بھجوا دو، ہاں کسی اور کے پاس بھیج دو. ارے بھائی جو بات تم ایک بندے سے پوچھنے جا رہے ہو، جب تمہیں اللہ کے رسول نے اتھارٹی دی ہے اور تم بھی اسی حیثیت کیا ہے، تمہاری وہی حیثیت ہے. ہاں تمہاری بھی وہی حیثیت ہے، تم بھی کلمہ گو ہو اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ برابری کا معاملہ فرماتا ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ استخارہ خود کرنا اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے مسائل کے ساتھ جو ایک دلی کیفیت ہوتی ہے، رزلٹ اس کیفیت سے آنا. آپ کوئی مجھ سے استخارہ کرائے تو میں تو اس کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بالکل بالکل. تو جو بھی یہ بات بھی پھر دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل کا منشا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو استخارہ سکھایا ہے وہ دراصل رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے سکھایا ہے. مجھے پتا ہوا کہ ہمارے یہاں سارا معاملہ جو ہے نا وہ کمرشلائز ہو گیا. مطلب ہم استخارہ سینٹر سے کروا لیتے ہیں، جیسے بچوں کو نہیں ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ دیا پل جائیں گے. استخارہ سے ہاتھ یہ ہو گئی ہے کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے ناظرین کہ قبرستان میں کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ باپ کی قبر پہ اسے ادھر آؤ 50 روپے اسے دیے، اس نے کھڑے ہو کر فاتحہ کرنی شروع کر دی. ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ قرآن اجرت پہ پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں ہے، قبرستان پھر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اجرت پہ جب پڑھیں گے اس کو نیکیاں نہیں ملے گی تو دوسرے کو کیا نیکیاں پہنچے گی. ہاں وہ باقاعدہ فاتحہ کرو. اچھا وہ خود جا کے لوگوں نے فاتحہ کروا لو، 50 روپے لے لیتا ہے. قرآن خوانی پیسے دے کے کروا لیتے ہیں. تو اب تو یہ ہو گیا اللہ معاف کرے کہ کچھ دن اگر یہی ہماری کاہلی اور تساہل کا عالم رہا تو ہم یہ 10 روپے دے کے نماز پڑھوایا کریں. دنیا میں ہو رہا ہے نا نمازیں جناب، وہ 3 پیس پہن کے گھوم رہا ہے جیسے نماز کا ٹائم آیا تو وہاں پہ مسلح پہ جناب امامہ بھی رکھا ہوا، جبہ بھی رکھا ہوا، وہ امامہ پہنا اور جبہ پہنا، امام صاحب ہو گئے. تو یہ چل رہا ہے شیطان مذہب کے ساتھ ہم نے جو ہے ایک نیا وہ شروع کر دیا. قرآن مجید پڑھنے کے بجائے جناب ریکارڈنگ لگا دیں گے. ریکارڈ کیا ہوا وہ سن تو رہا ہوں میں. ارے تمہیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، تم اللہ کے قریب آ جاؤ. اجرت پہ قرآن خوانی، باپ کے چیلم پہ اجرت پہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، اجرت پر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں لوگ جا کر. وہ سارے کام جو ہے اس پر تو استخارہ خود کرنا چاہیے، نماز بھی خود پڑھنی چاہیے، قرآن بھی خود پڑھنا. بھائی اس بہانے کم از کم اللہ کے دربار میں کچھ دیر کھڑے ہونے کی سعادت تو ملے گی. دوسرا آدمی اتنے اچھے طریقے سے استخارہ نہیں کر سکتا. آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اللہ سے مشاورت کرنی. میں آپ کی طرف سے کیوں مشاورت کروں اللہ سے؟ اور اللہ تعالیٰ میری مشاورت کے مقابلے میں آپ کی مشاورت کو زیادہ پسند کرے. خود استخارہ کیجئے. اور یہ جو استخارہ سینٹر بنے ہوئے جہاں جا کے آپ ارجنٹ استخارہ، ریڈی میڈ استخارہ، VIP استخارہ، یہ کچھ نہیں ہوتا ایسا.
پھر وضاحت کرتے ہیں کہ استخارہ کیا ہوتا ہے نا. ہاں اور یہ بتا دوں دیکھیے استخارہ کیا ہے. ابھی مفتی صاحب سے آتے ہیں استخارہ بنیادی طور پر اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا ہے اور جس طرح دل کو سکون میسر ہو جائے مدد طلب کر کے وہ کام کر لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے اطمینان. جی مفتی صاحب یہی. ہاں جی ہاں بالکل یہی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ استخارے کا جو رزلٹ ہے وہ یقینی نہیں ہے. کوئی قسم کا کوئی استخارہ ہو وہ ظنیات میں سے ہے. البتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے وہی صحیح ہے, وہی سب سے صحیح ترین ہے اور اس کا رزلٹ سب سے اچھا ہے. لیجیے ناظرین, بس یہ استخارے کے بارے میں غلط فہمیاں تھی جو میں دور کرنا چاہتا تھا. اب چونکہ وقت ہو گیا ہے پروگرام ختم ہونے کا, تو مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے ان نیک دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سنت طریقے کے مطابق استخارہ کرنے کی توفیق دے. اللہ نگہبان.